أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نقماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. صلوات. ایک صلوات اور عطیہ کریں گے. اللہ اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7. پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. سب سے پہلے تو بات روشن یہی ہو گئی کہ کتاب اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، اور نازل بھی کلام نہیں کیا ہے، کتاب کی ہے. یعنی کتاب کا عنوان نبی پر نازل ہوا ہے، کتاب کی شکل نازل ہوئی ہے. اب ہم قرآن کو مانیں یا کسی کے خیال کو مانیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. تو کتاب نازل کی ہے تو ہمیں کتاب ہی ماننی ہے کہ وہ نازل ہوئی ہے. اور یہ قلب مصطفیٰ پہ اتری ہے. قلب مصطفیٰ پہ جو کتاب اتری ہے وہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا. جی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اے میرے حبیب تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جو پہاڑ پر نہیں اتر سکتا تھا، یعنی پہاڑ جسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ہر پیغام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ہر جگہ جانے اور پہنچنے کی نہیں ہوتی، ہر کام ہر جگہ نہیں کیا جاتا. اللہ بھی جگہ دیکھ کر قرآن اتارتا ہے. اگر آمادہ ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ہر سواری ہر رنوے پر نہیں چلتی. اور لفظ بہتر کرتا ہوں، جہاز ہر رنوے پہ نہیں اترتا. جہاز جہاں اترتا ہے نا، اس کی سنگینی جہاز سے زیادہ ہونی چاہیے. توجہ چاہوں گا،
اتنا وزنی سواری اگر کہیں اترے گی تو پہلے وہ جگہ اتنی وزنی ہونی چاہیے جو اس سواری کو برداشت کر سکے. بھائی تھکے تو نہیں بیٹھے؟ فرشتہ ہر گھر میں نہیں آتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جہاں فرشتہ اترتا ہے تو اس کے اترنے سے ہی اندازہ لگا لو یہ تمہارے گھر کی طرح نہیں ہے. اچھا فرشتہ تو ہمارے گھر میں بھی آتا ہے، اور جو فرشتہ ہمارے گھر میں آتا ہے نا وہ جسے لے جاتا ہے وہ واپس آتا ہی نہیں کہ کیسے آیا تھا. جو آ کر بتائے کہ فرشتہ کیسا تھا وہ ایک ہی دفعہ آتا ہے ہمارے اوپر، اور پھر وہ ہم اس قابل نہیں رہتے کہ بتائیں کہ وہ کیسا تھا. یہ تو صرف یہ گھرانہ ہے جو بتاتے ہیں کہ جبریل کیسے ہیں، میکائیل کیسے ہیں، اسرافیل کیسے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے کیسے ہیں. جن گھروں پر فرشتوں کا اترنا، آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں جی. نبی مکرم پر تو جبریل امی علیہ السلام بار بار قرآن لے کر اترے نا. حسین مولا پہ تو 70,000 فرشتے جی. نبی کو مبارکباد دینے کے لیے امام حسین کی آمد پر جبریل امی جب چلے ہیں نا، جب حسین دنیا میں آ گئے. پہلے تو میں ان بچوں جوانوں کو ایک مسئلہ روشن کروں کہ ائمہ اہل بیت کو، خود سرکار دو جہاں کو، حضرت عیسیٰ کو یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام جی یہ ہم تو جناب زہرا کے ساتھ جناب مریم کو جوڑتے ہیں. ہمارے پاس تو جب ہم بات کرتے ہیں نا حضرت زہرا کی تو حضرت زہرا کے بارے میں غور کرنے کے لیے ہر آئینے میں ہر شکل نظر نہیں آتی. یہ آئینہ جناب زہرا کے آئینے کو جناب مریم کہتے ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ ہم سیدہ زہرا کو جس آئینے میں دیکھتے ہیں نا وہ آئینہ جناب مریم کا ہے. میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال نے کہا ہے. یہ صرف میرا عقیدہ نہیں ہے، مفکر پاکستان شاعر مشرق کا یہ عقیدہ ہے. وہ حضرت مریم کے آئینے میں جناب زہرا کی معرفت حاصل کرتے ہیں. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. تھوڑی گردن ہلانا بھائی، بات جا رہی ہو تو. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فارسی ہے یہ. مریم ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے صاحب عزت ہے. یہ نسبت ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کی مادر گرامی. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی وجہ سے حضرت مریم صاحب عزت ہیں، عزیز ہیں، عزیز عزت والی ہیں. الصح نسبت حضرت زہرا عزیز. مگر تین نسبتوں کی وجہ سے جناب زہرا صاحب عزت ہیں. وہ 3 نسبتیں کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین. پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اب میں کیا کروں کہ میرے سامنے اللہ کی نعمتیں تو بیٹھی ہیں مگر اللہ کی رحمتیں مجھے سن رہی ہیں. جی توجہ ہے. یعنی اولاد، لڑکے تو بیٹھے ہیں، لڑکے کو بیٹے کی جو اولاد ہے نا، بیٹا جو اولاد کی صورت میں جو بیٹا ہوتا ہے نا اسے نعمت کہا گیا ہے اور بیٹی کو رحمت کہا گیا ہے. تو میرے سامنے اللہ کی نعمتیں تو بیٹھی ہیں اور اللہ کی رحمتیں مجھے سن رہی ہیں. تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو رحمت للعالمین پہ رحمت ہو. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. وہ جناب زہرا کا وجود. تو وہ جو پہلا عنوان عظمت ہے سیدہ کا وہ ہے نور چشم رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. وہ جو اولین کا بھی امام ہے،
جو آخرین کا بھی امام ہے۔ میں یہیں اپنے بچوں پر یہ بات روشن کر دوں کہ نبی اور ائمہ اہل بیت اور ائمہ اہل بیت، ان ہستیوں کے دو جلوے ہیں۔ ایک جلوہ ان کا قبل از ولادت کا ہے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک پہلو ان کا، ایک جلوہ، ایک ان کا پہلو، ایک ان کا وجود ولادت سے پہلے کا ہے، اور ایک جلوہ ان کا ولادت کے بعد کا ہے۔ جو لوگ ولادت کے بعد مانتے ہیں وہ مادہ پرست ہیں۔ ہاں وہ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہاں کیسے تھے، یہ وہاں کیسے ہو گئے۔ جب میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ جب جبریل نہیں تھے تب سیدہ تھیں۔ اچھا یہ تو کیونکہ سیدہ کی بات آئی ہے تو حلق سے جلدی اترے گا نہیں۔ تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ جبریل نہیں تھے اور محمد مصطفیٰ تھے تو ہضم نہیں ہو رہا لوگوں سے، جن سے نہیں ہو رہا میں ان کی بات کر رہا ہوں نا۔ کہنے بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ نبی مکرم جبریل کب سے نہیں تھے؟ بھائی کچھ نہیں تھا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ سب سے پہلے نبی فرما رہے ہیں سب سے پہلے میں بناؤں، اور پھر اللہ نے جب میرے نور کا ٹکڑا کیا، بڑی عنایت آپ کی محبتیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جب میرے نور کا ٹکڑا کیا تو دوسرے ٹکڑے کا نام علی رکھا۔ یا لے بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ کچھ نہیں تھا اور سرکار تھے۔ لہذا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں آن امام اولین و آخرین، جو اولین کا بھی امام ہے جو آخرین کا بھی امام ہے۔ اولین میں کون ہے؟ الاولین میں جو نبی سے پہلے والے ہیں۔ آخرین کون ہے؟ جو نبی کے بعد والے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو مانیں گے نا، جو نبی کے آنے سے پہلے والے ہیں یہ اولین ہیں، یہ ان کے بھی امام ہیں۔ یعنی حضرت سرکار دو جہاں نبی مکرم حضرت آدم سے لے کر سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اولین کے امام۔ اچھا امام تو آگے ہوتا ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ چلیے بھائی، مجھے محنت کم کرنا پڑے اور آپ اشاروں میں لے لیں بات کو۔ امام تو آگے ہوتا ہے نا، آپ نے جانماز آگے لگائی بھی ان کی، امام جماعت کی جانماز مصلی آگے لگتا ہے تو امام تو آگے ہوتا ہے۔ یہ جو ان سے پہلے ہیں ان کے بھی امام ہیں، تو یہ تو بعد میں آ رہے ہیں، انہیں تو آگے ہونا چاہیے۔ یہ جو اپنے سے آگے کھڑے ہیں، آگے آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی امام ہیں۔ تو بھائی بات بہت روشن ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا اسے بھیجا سب سے آخر میں۔ جو سب سے پہلے بنا تھا وہ سب سے آخر میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا کام تو دیکھیے، سرکار کو سب سے پہلے بنا کر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ جی جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو سب سے پہلے بنا ہے نا وہ سب سے پہلا ہی ہے، اور جو پہلا ہوتا ہے وہ پہلا ہوتا ہے، یعنی وہ ہوتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے۔ جی بلا صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب عشرے کے بارے میں طے کرتے ہیں تو پہلے خطیب کا طے کریں گے نا۔
پھر طے کریں گے سلام کون پڑھے گا، پھر طے کریں گے کہ نوحہ کون پڑھے گا، پھر طے کریں گے کہ زیارت کون پڑھائے گا، پھر طے کریں گے کہ صاحب تبرک کیا ہوگا۔ ساری باتیں بعد میں طے ہوں گی، پہلے طے ہوگا کہ خطیب کون ہوگا۔ جسے آپ سب سے پہلے طے کر رہے ہیں اسے پڑھوا تو آخر میں رہیں۔ جی جو سب سے پہلے آیا ہے وہ سب سے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے دنیا میں جو سب سے پہلے بنایا گیا ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اصل تو وہی ہے، اصل تو وہی ہے، باقی سب اس کے طفیل میں، باقی سب اس کی برکتوں سے ہیں۔ سب سے پہلے تو بس وہی ہے۔ توجہ جاؤں گا، جب وہ سب سے پہلے ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے، تو پھر اس کے لیے انتظامات ہوں گے۔ یہ حضرت آدم نہیں آئے، یہ نبی کی تمہید آئی ہے۔ بھائی میں اپنے مسیحی برادری سے یہ کہوں گا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر علیہ السلام کہے ہوئے ہوں ان کا نام نہیں لیتے، یعنی حضرت عیسیٰ کا نام لے کر ہم فوراً کہتے ہیں ان پر ہمارا سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا نام لیتے ہیں تو گردن جھکا کے کہتے ہیں علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، توجہ چاہوں گا، ان دونوں کے بارے میں جتنا ادب اور احترام ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اس پر ہمیں افتخار ہے، اس پہ ہمیں خوشی ہے، شادمانی ہے، اس پر ہمیں خرسندی ہے، اس پر ہمیں اطمینان ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کے؟ مگر میں ایک جملہ کہتا ہوا ضرور جاؤں گا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے۔ حجاج ابن یوسف، ایک بڑا ظالموں میں بڑا نام، کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حجاج ابن یوسف بھی حافظ قرآن تھا۔ ہاں، حجاج ابن یوسف بھی اتنا بڑا ظالم بھی حافظ قرآن تھا۔ جی یہ وہی تو حافظ قرآن ہے جس کے لیے خود نبی نے فرمایا رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ جی بڑے بڑے ظالم بھی اگر قرآن کے حافظ ہوں تو پھر قرآن ان کے اوپر پلٹ کے رحمتیں نہیں برسائے گا۔ یہی قرآن کہہ رہا یضل بہ الکثیر، کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ارے قرآن تو ہدایت دینے آیا ہے بھائی، قرآن کا کام تو ہدایت دینا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں علی نہیں ہے۔ جو بغیر نبی اور آل نبی کے قرآن پڑھیں، خود قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ حجاج ابن یوسف ایک دن کہنے لگا کہ قرآن کی ایک آیت نے تو مجھے تھکا ڈالا، میں تھک گیا ہوں اس آیت کو پڑھ کر۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا جی وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا یہ آیت کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا۔ اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل کے جتنے ماننے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی بغیر مومن ہوئے، بغیر ایمان لائے ہوئے دنیا سے نہیں جائے گا۔ وہ جب دنیا سے جائیں گے تو مومن اور مسلمان ہو کر جائیں گے۔ کہنے لگا یہ یہودی اور عیسائی روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ تو مومن ہی نہیں ہو رہے، مسلمان ہی نہیں ہو رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مسلمان مومن ہوئے بغیر تو مریں گے نہیں، تو یہ تو مر رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہو رہے، مومن نہیں ہو رہے، تو یہ آیت تو مجھے تھکا رہی ہے۔ تو اب میں نے یہ طے کیا ہے جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، وہ کہتا ہے بھائی میں نے طے نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں ان سب کو اپنے ہاتھ سے مار دوں، اپنے جلادوں سے مروا دوں، اس لیے کہ مومن نہیں ہو رہے اور دنیا سے جا رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں،
تو کہا کہ کہو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. کہا کہ یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے, آخری زمانے میں اس آیت کو سمجھا جائے گا. یہ نبی کے زمانے میں نازل ہوئی ہے مگر سمجھ میں آئے گی آخری زمانے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں نبی کے زمانے میں آئی ہیں, سمجھ میں آئیں گی آخری زمانے میں. جی, جیسے کچھ آیتیں آئیں نبی کے زمانے میں ہیں, سمجھ میں آخری زمانے میں آئیں گی, ایسے ہی علی آئے تھے نبی کے زمانے میں, سمجھ میں آئیں گے آخری زمانے میں. میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو سمجھانے کی کوشش نہ کروں. الجھنے بانٹنے کے لیے نہیں آیا جی, الجھنے سلجھانے کا میرا کام ہے. جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا, بھئی توجہ بڑھائیں گے, جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا جائے گا علی سمجھ میں آتا جائے گا. مولا علی کو سمجھنے کے لیے معیار فہم بڑھانا پڑے گا, سمجھدانی کو بڑھانا پڑے گا, سمجھنے کی صلاحیت بڑھانا پڑے گی. جتنا میرا سمجھنے کی صلاحیت بڑھے گی اتنا ہی علی سمجھ میں آئیں گے. جی, مولا علی کو سمجھنے کے لیے, مولا علی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے معیار بڑھانا پڑے گا. اتنا بڑا مجمع اندر بیٹھا ہے, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, ایسے ہی بہار کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہیں نا, چاہے وہ مسلمان سنی ہو یا شیعہ, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم, چاہے وہ مسیحی ہو یا مسلمان, جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں نا اتنے ہی علی ہیں. علی ابن ابی طالب ایک ہے, علی ابن ابی طالب ایک ہے, مگر علی کا مقام سب کے نزدیک مختلف. یہ بچہ کچھ اور سوچتا ہے, وہ بزرگ کچھ اور دیکھتے ہیں, وہ بھائی کچھ اور سمجھتا ہے. اس سے پوچھ لیا تو میں کہوں گا جی یہ تو مجھ سے زیادہ بات جانتے ہیں. جی, جتنے بھی ہیں نا سب مولا علی کو اپنے معیار فہم کے مطابق مانتے ہیں. بھائی آپ کیسے خفا ہو رہے ہیں مجھ سے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں مانتے؟ جب نبی کے سارے صحابہ علی کو ایک جیسا نہیں مانتے تو بھائی میں اور آپ ایک جیسا کیسے مانیں گے؟ تو جس کا جتنا جیسا فہم ہے ایسا ہی علی مولا کو مانتا ہے, ایسا ہی علی مولا کو مانتا ہے. کوفی عنان جب خط اٹھا کر دکھائیں گے اقوام متحدہ میں 2005 میں جب سیکرٹری جنرل تھے کہ علی ابن ابی طالب نے جو خط لکھ کر دیا ہے اپنے گورنر کو, وہی حکومت چلانے کا جامع نظام ہے. اگر حکومتوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, اگر حکومتوں کو کامیاب چلانا چاہتے ہو تو علی کا لکھا ہوا نظام حکومت چلے گا. وہ بولنے والا مسلمان نہیں ہے, کوفی عنان تو مسیحی ہے نا. اس نے پوری دنیا کے دانشوروں سے کہا کہ حکومت چلانے کے دستور مرتب کر کے دو, کیسے حکومتیں چلیں. میرے اس وقت میں مطالعے میں مجھے تردد ہے, 2000 سے زیادہ تحریریں جمع ہوئیں, اور جب وہ تحریریں جمع ہو گئیں اور جب ان سب تحریروں کو پڑھا گیا اور ان کے اوپر محنت ہوئی اور اس کے بعد نتیجہ خیز خطاب ہوا تو کوفی عنان نے, میرے پاس اس کی کٹنگ بھی ہے, جنگ اخبار کی, لندن سے بھی وہ خبر چھپی, دنیا کے اردو و انگلش سارے اخباروں میں وہ خبر چھپی. اس نے اپنے خطاب میں مولا علی کا خط اٹھا کے دکھایا اور کہا کہ تحریریں تو ہمارے پاس ہزاروں آئیں, مگر یہ جو تحریر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے زیادہ جامع تحریر کوئی نہیں ہے جو مسلمانوں کے خلیفہ علی ابن ابی طالب نے بتایا ہے کہ حاکم کیسا ہو. لہذا جو چاہتے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا وہ مولا علی کے اس خط کو پڑھتے ہیں, اپنی اکیڈمیوں میں پڑھاتے ہیں, ہمارے فورسز کے اداروں میں بھی پڑھایا جاتا ہے وہ خط.
ہمارے افسران کی جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی وہ خط پڑھایا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اسے چھپوایا. ہندوستان کے وزیر اعظم سابقہ مقتول وزیر اعظم جی راجیو گاندھی نے اسے چھپوایا. کوفی عنان کی میں نے مثال دے دی, یہ تو دونوں مسلمان نہیں ہیں جی. ایسے ہی گورنر تھے سندھ کے اندر جی, سیکٹری تھے, تو انہوں نے چھپوایا. جہادات خان صاحب نے اس خط کو چھپوا کے عام کیا. نیوی میں اور مختلف ہمارے فورسز کے اداروں میں وہ خط چھپتا ہے. تو وہ خط مولا علی کا انسانی قدروں کی بنیاد پر ہے, انسانی احساسات کی بنیاد پر ہے. علی مولا نے معاشرے کو 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ معاشرے کے یہ 9 طبقے ہیں جن کے مزاجوں کو اگر حاکم سمجھ لے تو وہ اچھی حکومت چلا سکتا ہے. اصل مسئلہ مزاج شناسی کا ہے جی. ہر طبقے کا اپنا مزاج ہے. تاجروں کا اپنا مزاج ہے جی, ججز کا اپنا مزاج ہے, زمینداروں کا اپنا مزاج ہے, فورسز کے لوگوں کا اپنا مزاج ہے, افسران کا اپنا مزاج ہے, رعیت کا اپنا مزاج ہے. مولا علی نے 9 طبقوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا, اور وہ طبقہ جو سب سے تعداد میں زیادہ ہے, جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے اور نظر انداز ہونے میں بھی سب سے زیادہ ہے. کیا حسین جملے مولا علی کے. فرماتے ہیں جو تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے اور جو نظر انداز بھی سب سے زیادہ کیا جاتا ہے, مولا علی نے اس کا نام دیا ہے طبقۃ السفلی. اپنے خط کے اندر طبقۃ السفلی, وہ جو سب سے کم ترین جانا جانے والا طبقہ ہے وہ ہے عوام کا طبقہ. اللہ اکبر. جن کی بنیادوں پر سارے طبقے بنتے ہیں, جن کی وجہ سے ہر طبقہ بنتا ہے, اسے سب سے زیادہ کمزور جانا جاتا ہے, یعنی عوام. پھر اتنا توہین کی جاتی ہے اس عوام کی کہ کہتے ہیں عوام کالانعام, عوام تو جانوروں کی طرح ہیں. اور پھر نہ صرف کہتے ہیں عوام جانوروں کی طرح ہیں, یہ مانتے بھی ہیں. میری بڑی ذمہ داری ہے بھائی. جہاں مجھے اس بچے کو کچھ اچھا بنا کے مجلس سے بھیجنا ہے, وہاں اس مائک پر بولنے سے مجھے کہیں اور بھی تو پیغام دینا ہے. امام حسین کا دسترخوان کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. لہذا فرمایا اے مالک وہ جو طبقۃ السفلی ہے, اگرچہ میرے مضمون یہ نہیں تھا, آج میرے ارادے میں نہیں تھا, لیکن بات آئی ہے. فرماتے ہیں مالک وہ جو طبقۃ السفلی ہے, سب سے کمزور طبقہ ہے, جن کی تعداد بھی زیادہ ہے, ان کا خیال اوروں سے زیادہ رکھنا. علی بول رہا ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مولا علی کے اس احسان کے اوپر جو فقیروں کے امام نے فقیروں کا خیال کیا ہے. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. فرمایا مالک طبقۃ السفلی, عوام کا خیال رکھنا جنہیں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے, ان کا خیال رکھنا, ان سے دوسروں کی نسبت زیادہ ملنا, ان سے ملاقاتیں زیادہ رکھنا. اور دیکھو یہ تمہاری آنکھیں بن جائیں ایسے ملنا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں. یہ عوام تمہاری آنکھیں بن جائیں ایسے ان سے ملنا کہ اب تم ان کے ذریعے دیکھنے لگو. یہ تمہاری زبان بن جائیں ایسے ملنا, تم بولو گویا وہ بولیں, وہ تمہاری زبان میں بات کریں, ایسے ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا. علی مولا امیر المومنین یوں ہی نہیں ہے, بلکہ اب میں بھی لے آیا ہوں آپ کو مولا کے سیرت کے اس پہلو کے اوپر, تو کچھ دیر اور میرا ساتھ دیجئے. مولا علی سب سے زیادہ کسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے؟ اس زمانے میں مہنگی سواری سرخ اونٹ تھا. سرخ اونٹ. آج آپ کچھ بھی نام دے دیئے, کوئی میں نام لے دوں گا تو اس کمپنی کی تبلیغ کر دوں گا, تو میں گاڑیوں کی کمپنی کے نام ہی نہیں لے رہا. آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ کون سی گاڑی مہنگی ہوتی ہے.
اس وقت میں سب سے مہنگی سواری جو تھی نا وہ سرخ اونٹ تھا. سرخ اونٹ جس کے پاس ہوتا تھا وہ بڑا پیسے والا ہوتا تھا. سرخ اونٹ نایاب اونٹ تھا, جنس میں اچھا ہوتا تھا, دوڑنے میں, چلنے میں, سواری دینے میں, مالک کے ساتھ رویے میں, اس کا جو طریقہ تھا وہ سب اونٹوں سے زیادہ اچھا ہوتا تھا. تو جس کے پاس ایک سرخ اونٹ بھی ہوتا تھا وہ پیسے والا شمار ہوتا تھا. جی ایک اونٹ جس کے پاس تھا وہ پیسے والا شمار ہوتا تھا. سیدہ خدیجہ کے پاس 80 اونٹ تھے, یہی والے. یہ سرخ اونٹ جناب خدیجہ کے پاس 80 کی تعداد میں تھی. تبھی ملکۃ العرب کہلائیں, عرب کی ملکہ, جو تاجروں کی سیدہ ہو. جی تو جو حضرت نے فرمایا کہ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو ہمارا چہرہ تو, یا میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں بھائی مجھے معاف کیجئے گا, ہم تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی اس ٹائپ کی گاڑی ہمیں مل جائے, اس ٹائپ کی سواری ہمیں نظر آ جائے, یا کوئی ہمیں اور, تو ہمارا چہرہ پتہ نہیں کہاں کہاں خوش ہوتا ہے. لیکن مولا علی کا چہرہ کہاں خوش ہوتا تھا؟ مولا علی کے چہرے پہ چمک کب آتی تھی؟ جب کسی فقیر کو دیکھتے تھے. ڈیفینس میں مجلس پڑھ رہا ہوں, صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی. جی مولا علی خوش نظر آتے تھے اس وقت جب کسی فقیر کو دیکھتے تھے, اور سواری سے اتر آتے تھے, اپنا کام چھوڑ دیتے تھے, اس سے بڑھ کر بات کرتے تھے. جی اور فقیروں کی بھی عید کا دوسرا نام علی تھا. فقیروں کی خوشی دیدنی ہوتی تھی جب انہیں مولا علی نظر آ جاتے تھے, اور علی مولا فقیر کو دیکھ کر ایک مرتبہ اس کی طرف بڑھتے تھے. جی ساتھ بیٹھ کے ان کے کھانا کھاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, مگر اپنا رومال کھول کے روٹی اپنی نکالتے تھے. رومال میں 2 روٹیاں, مولا علی کی جو کی سوکھی روٹیاں رومال میں بندھی بھی ہوتی تھیں, اور جب فقیروں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اپنی روٹی, اپنا رومال نکالتے تھے, اسے کھولتے تھے. اچھا ایک گرا, دوسری گرا, تیسری گرا, تو ایک فقیر نے پوچھ لیا یا علی اس میں کیا نکلے گا؟ اتنے اہتمام کے ساتھ تو قیمتی غذاؤں کو باندھا جاتا ہے. تو مولا نے فرمایا دیکھ لینا کیا نکلے گا. تو جب مولا نے وہ رومال کئی گراہوں کے بعد کھولا تو سوکھی روٹیاں تھیں, اور وہ بھی جو کی روٹی ہر ایک کے کھانے بس کی بات بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ جو کی سوکھی روٹی اور آپ نے اتنی گراہیں لگائی ہوئی تھی؟ تو فرمایا میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ یہ روغنی روٹیاں بن جائیں, میں تو سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا مولا میری والی کھا لیجئے. تو فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے, میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ اکبر. آمادہ ہیں؟ میرا پسندیدہ مضمون ہے, اگرچہ میں جو ہے وہ کچھ حاشیے میں آج زیادہ ہوں, مگر حاشیہ بھی سننے کا ہے. جی یہ جو مولا سب سے زیادہ خوش نظر آتے تھے جب کسی فقیر کو دیکھ لیتے. سنیں گے مخیرین تشریف فرما ہے, میرے دائیں بازو پر بھی بائیں بازو پر بھی, میرے سامنے بھی مخیرین بیٹھے ہوئے ہیں, نیکیاں کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جی یہ جب کبھی کوئی زکوٰۃ, کوئی خمس, کوئی صدقہ, کوئی خیرات بٹتی تھی نا, توجہ چاہوں گا, جب یہ لوگوں کو امداد بٹتی تھی نا مولا کی طرف سے, تو بانٹنے والے تو مولا کے جو نظام میں, جو حکومت میں, جو آپ کے ساتھی, جو آپ کے معاونین تھے وہ بانٹتے تھے. مگر سنیں گے کیا ہوتا تھا,
علی مولا فقیروں کی طرف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ ذرا غور فرمائیں علی کا انداز. یعنی بٹ رہا ہے مثلاً اس دروازے سے باہر والوں کو مثلاً، تو مولا وہاں جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا یا علی آپ کی طرف سے تو بانٹ رہے تھے، آپ وہاں کیوں کھڑے تھے؟ آپ وہاں جا کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے مانگنے والوں کو شرم نہ آئے. سبحان اللہ. لینے والوں کو شرم نہ آئے. جنہیں بیت المال بانٹا جا رہا ہے انہیں شرم نہ آئے کہ ہم لینے والے ہیں. ارے ہم لینے والے کیسے ہیں؟ علی ہمارے ساتھ ہے. بھائی ایک جملہ ہدیہ ضرور کروں گا. میرا پسندیدہ مضمون ہے جسے میں چھیڑ بیٹھا ہوں. جی میرا پسندیدہ مضمون ہے. مالک اشتر فرماتے ہیں، توجہ، مالک اشتر کو تو میرے بچے جانتے ہیں نا، مولا علی کے لشکروں کے سالار، مولا علی کے چیف آف آرمی سٹاف، مولا علی کی تمام فورسز کے سربراہ، جی جتنے بھی مولا کے نظام میں، مولا کی حکومت میں شعبے تھے، ان سب کے سربراہ مالک اشتر. اور ایسا مولا کا مطیع اور فرما بردار، مولا کا پکا اور سچا شیعہ، جس کی رحلت پر، جس کی شہادت پر مولا علی فرمائیں کانا اشترو لی کما کنتو لے رسول اللہ. مالک اشتر میرے لیے ایسا تھا جیسے میں رسول اللہ کے. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. مالک اشتر کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مالک اشتر کہتے ہیں کہ علی کا، تھکے تو نہیں ہے، علی کا فقیروں سے پیار، علی کا مسکینوں سے پیار مجھے یہ سوچنے پر بار بار مجبور کرتا تھا کاش میں بھی فقیر ہوتا. ہم فقیر تو اللہ نہ کرے ہوں، جس معنی میں فقیر مانگنے والے، ضرورت مند، پریشان حال، لیکن کم سے کم پریشان حالوں کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں. کم سے کم مشکلات میں مبتلا لوگوں کے ساتھ تو جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ تو یہ تو فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آن امام اولین و آخرین، جو اولین کا بھی امام ہے اور آخرین کا بھی امام ہے. تو وہ جو سب سے پہلے بنایا گیا، سب سے آخر میں بھیجا گیا، تو اس نے کہا جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. حجاج ابن یوسف سے ابن حوشب نامی ایک راوی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جان کی امان ہو تو کچھ کہوں، تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہنے لگا یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے، یہ نازل نبی کے زمانے میں ہوئی ہے، سمجھ میں آخری زمانے میں آئے گی. تو کہنے لگا کیسے، کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا یہ جو ارشاد ہوا ہے ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا، اہل کتاب دنیا سے جانے سے پہلے مومن ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دنیا سے جائیں گے. جب مومن ہو جائیں گے تب دنیا سے جائیں گے. یہ آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے، جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے.
تو تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر امام مہدی کو مانیں گے اور سب کے سب ایک ہو جائیں گے۔ کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ بات تو اس کے لیے نہیں تھی نا۔ کہنے لگا یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا مارو گے تو نہیں، جان کی امان ہے؟ کیا نہیں ماروں گا نہیں؟ کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو حضرت عیسیٰ کا مقام علیہ السلام، حضرت مریم کی عظمت علیہ السلام، وہ قرآن میں جن کے نام کا سورہ ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو قرآن مجید نے سارے نبیوں کی نسبت زیادہ بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عظمتوں کو، معجزوں کو، کمالات کو، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، جی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، کوڑھ کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں۔ کوئی بولتا ہے ایک دن کا بچہ؟ مگر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ پھر جب اس کمال کا حامل، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، پھر جو اس کمال کا حامل نبی ہو، اس نبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں، اللہم صل علی۔ توجہ ہے عزیزو، وہ قرآن جو نبی کے قلب مبارک پر اترا، وہ قلب مبارک کی سنگینی، وہ نبی مکرم کے وجود کی سنگینی قرآن کو حمل کر رہی ہے، قرآن کو اپنے اوپر لے رہی ہے۔ لہذا اس سینے میں نہیں، یہ پورا وجود علم الہی ہے، جی یہ پورا وجود علم الہی ہے۔ قلب کا مطلب ایک مرتبہ یہ ہے جو دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، ایک مرتبہ قلب پورے وجود کو بھی کہا جاتا ہے۔ پورے وجود کے اوپر اللہ نے اپنے کلام کو اتارا ہے اور اس وجود کو سنگینی عطا کی ہے۔ اس وجود نے یا اپنے اوپر قرآن کو لیا ہے یا حسین کو لیا ہے، لہذا کبھی دوش پہ بٹھاتے ہیں، کبھی سینے پہ لٹاتے ہیں، کبھی آغوش میں اٹھاتے ہیں، کبھی زبان چساتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ کوئی دن نہیں گزرتا جو حسین کے بغیر مکمل ہو جائے۔ کہیں جاتے ہیں تو آخر میں حسین سے ملتے ہیں، سب سے پہلے مل لیتے ہیں، جب آخری ملاقات ہوتی ہے تو حسین سے ملتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو پہلی ملاقات امام حسین سے کرتے ہیں۔ جاتے ہوئے آخری ملاقات اور آتے ہوئے پہلی ملاقات۔ حسین کے بغیر نبی مکرم کا دن نہیں گزرتا۔ جب پہلی مرتبہ آغوش میں دیا گیا، انتظار میں تھے، بار بار فرما رہے تھے میرا بچہ مجھے لا کے دو۔ جب آمد ہوئی نا امام حسین کی، اور جب خبر ہو گئی کہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، نور منتقل ہو گیا ہے، تو فرمایا اب مجھے دے دو۔ تو کہا یا رسول اللہ، بی بی ام ایمن نے کہا یا ام قسم نے کہا، حضرت قسم ابن عباس کی والدہ نے، یہ چند نام آئے جو اس وقت بیویاں گھر میں تھیں، ان میں سے ایک بیوی نے کہا کہ میں اسے نہلا لوں، بچے کی آمد کے بعد نہلایا جاتا ہے نا بچے کو، تو فرمانے لگی میں اسے نہلا لوں، اسے کپڑے پہنا دوں اور پھر میں آپ کو لا کے دیتی ہوں۔ تو وہیں سے آواز دے کر کہا جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہو تم اسے کیا نہلاؤ گی، میرا بچہ میری گود میں دو۔ اور اپنی آغوش میں لے کر امام حسین کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد رونے لگے۔ تو دور سے جناب زہرا دیکھ رہی تھی کہ بابا کی گود میں میرا حسین ہے،
تو آواز دے کر کہا بابا کیا میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ جی نبی مکرم نے پتہ ہے، سن رہیں گے آپ، کپڑا ہٹا کر پیر دیکھ رہے تھے، سینہ دیکھ رہے تھے، گلا دیکھ رہے تھے، پشت پہ رو کر کے امام حسین کی پشت دیکھ رہے تھے، کمر دیکھ رہے تھے، پھر حسین کے بالوں پر ہاتھ پھیر کے سر دیکھ رہے تھے، اس کیفیت میں رو بھی رہے تھے، یہ کرتے کرتے رو بھی رہے تھے۔ تو جناب زہرا نے آواز دے کر کہا بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے، میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ تو فرمایا نہیں فاطمہ تمہارے بچے میں کوئی نقص نہیں ہے، میں ابھی اس بچے کو جب گود میں لے رہا تھا تو جبریل نے مجھے آ کے بتایا یہی وہ حسین ہے جسے کربلا میں بھوکا پیاسا مارا جائے گا اور جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، جس کے جوڑ جوڑ کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ آمادہ ہو گئے گریہ کرنے کے لیے؟ یہ جو آپ کے انداز ہے نا رونے کا، یہ ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ جب ہمارے جد کا تذکرہ ہو تو ایسے رونا جیسے تمہارے گھر میں موت ہو گئی، جیسے کوئی جوان کی میت پہ بوڑھی ماں روتی ہے، جوان بیٹے کی ماں جیسے روتی ہے ایسے ہی میرے جد حسین پہ رویا کرو۔ تو جو لوگ کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں یا پہلی مرتبہ مجلس میں آتے ہیں انہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے، میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے حکم یہی دیا ہے کہ جب حسین کا ذکر ہو تو شرم نہ کرنا، اپنے بگڑتے ہوئے چہرے کو سیدہ کو دکھانا، سیدہ کو تمہارا یہ روتا ہوا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں، مجلس میں تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ مجلس میں ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں اور دعا میں جملہ یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہا ہے، دعا دے رہے ہوتے ہیں رونے والوں کے لیے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے ان کے بڑوں نے اگر رونے سے روکا ہے نا تو جن کے مذہب میں رونا جائز ہے ان کے بڑے کسی کے بڑے سے کم نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ رویا کرو۔ چلیں کربلا چلیں، 2 محرم ہے، حسین مولا کا قافلہ پہنچ رہا ہے، امام حسین 2 محرم کو کربلا آئے ہیں۔ چلیے کربلا چلتے ہیں، امام حسین کے سواریوں سے پہلے کربلا چلیں تاکہ کنکر بینے، پتھر بینے، کانٹے اور خار چنیں، کربلا کی زمین سے پتھر چن لیں، کہیں کوئی کنکر جناب سکینہ کو نہ لگ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہیں کوئی پتھر جناب زینب کو نہ چبھ جائے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ رہے ہیں۔ امام نے رجب کی 28 تاریخ کو سن 60 ہجری میں امام نے مدینہ چھوڑا اور پھر وہاں سے مکہ آ گئے اور مکے میں تقریباً 6 مہینے رہے اور اس کے بعد پھر میرے مولا عراق آ گئے۔ امام حسین 6 مہینے تک اپنے بچوں کے ساتھ سفر میں ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آج یہاں رکیں گے تو کل وہاں رکیں گے، آج وہ زمین گرم ہے تو آج وہاں آندھی تیز ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آمادگی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، اور پھر ہر منزل پر یہی بچوں کا، آپ کے بچے ہیں، آپ اولاد والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایسے بچے ساتھ ہو نا تو ہر سفر میں بچہ یہ کہتا ہے اس کے بعد والا اچھا سفر ہوگا، اب اور آرام دہ سفر ہوگا۔ مگر ہاں حسین ابن علی کے بچوں کا حال دیکھیے، ہر منزل پچھلی منزل سے زیادہ سخت ہوتی جا رہی ہے، اور منزلیں سخت ہوتے ہوتے کربلا تک پہنچے ہیں، جہاں ایسے پہنچے کہ آئے تو 2 محرم کو تھے اور 10 محرم تک رہے، مگر 8 دنوں میں یہ بچے پیاسے رہے، یہ بچے بھوکے رہے۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا، 7 محرم سے پہلے پانی بند ہو گیا تھا،
7 محرم کو خیموں میں پانی بند ہو گیا. 3 دن تک کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. میں سخت جملے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر بدن کا پانی ختم ہو جائے نا تو کھال پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. میں نہیں جانا چاہ رہا اس وادی کے اندر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. طبعی طور پر طبی اعتبار سے بدن کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے اگر پیاس اتنی شدید ہو جائے اور طویل ہو جائے، مگر قربان جائیں حسین کے بچوں پر. یہ بھوکے بھی تھے مگر کبھی روٹی نہیں مانگی، اس لیے کہ معاشرے میں، انسانی معاشرے میں روٹی مانگنا عیب ہے، پانی مانگنا عیب نہیں ہے. ان بچوں کی یہ آوازیں تو آئیں العطش. اچھا پانی بھی مانگ نہیں رہے، آواز لگا رہے ہیں ہم پیاسے ہیں، بس بتا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، آوازیں نہیں دے رہے کوئی پانی پلائے. سمجھداریاں قربان جناب سکینہ پر، سمجھداریاں قربان حسین کے بچوں پر. دشمن سے پانی نہیں مانگ رہے، عباس سے کہہ رہے ہیں پانی لے آئیے. اجرکم اللہ. 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا میں پہنچا. گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. امام حسین اپنے گھوڑے کو چابک نہیں مارتے تھے، امام حسین اپنے گھوڑے کو تازیانہ چابک نہیں مارتے تھے. فرماتے تھے رک جا تو رک جاتا تھا، فرماتے تھے تیز چل تو تیز چلتا تھا، فرماتے تھے دائیں موڑ بائیں موڑ تو یہ حکم مانتا تھا، فرماتے تھے میں اترنے والا ہوں تو گھٹنے ٹیکتا تھا. یہ نبی کی سواری تھی نا، نبی کو یہ ہدیے میں ملا تھا. تو اس وقت امام حسین کم سن تھے، 3 یا 4 سال کا سن تھا. امام حسین کو نبی نے قریب بلا کے فرمایا اے حسین یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے، یہ تمہارا ہے. اس سے پہلے امام حسن کو ایک گھوڑا نبی دے چکے تھے، تو امام حسین کہتے تھے نانا مجھے کب دیں گے. تو جب یہ گھوڑا آیا نا ذوالجناح، گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، گھوڑے 25 سالوں میں مر جاتے ہیں. 30 سال کا گھوڑا ڈھونڈنے سے ملے گا، 4 سال کا تو جوان، 6 سال کا تو جوان ہو جاتا ہے، یہ 25 سال میں بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. یہ 50 سال بعد بھی جوان اس وجہ سے ہے کہ یہ نبی کی سواری ہے. روایت کہتی ہے نبی جس سواری پر بیٹھتے تھے نا، نبی کی برکت کی وجہ سے بوڑھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ نبی کی سواری امام حسین کو دی، امام نبی نے یہ تمہارے لیے ہے. تو اس وقت سے امام حسین کے پاس تھا، امام حسین کی ہر بات مانتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، یا ایک اس دن ہوا یا عاشور کے دن ہوا، جب اس نے قدم نہیں اٹھائے. یعنی ہمیشہ امام فرماتے چل تو چلتا تھا. شاید میرے مطالعے میں 2 ہی دفعہ ایسا ہوا کہ امام کا کہنا اس نے نہیں مانا. ایک 2 محرم کو خاص جگہ پہ آ کے رک گیا، امام نے فرمایا چلو تو یہ چلتا نہیں تھا. امام مارتے تو تھے نہیں، تو امام نے فرمایا دوسرا گھوڑا لے آؤ. دوسرے گھوڑے پہ بیٹھے وہ بھی نہیں چلا. روایت کہتی ہے 10 گھوڑے حسین نے بدلے، مگر کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھ رہا. کچھ اگر بڑھتا بھی ہے تو 2-4 قدم چل کر واپس ہو جاتا ہے، پھر وہ آ کے ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جب امام نے 10 گھوڑوں کو اس طرح سے دیکھ لیا نا، تو پھر حضرت عباس سے فرمایا وہ دور جو گھر نظر آ رہے ہیں، ایک دیہات نظر آ رہا تھا امام حسین کو، ایک دیہات کے گھر نظر آ رہے تھے. ہم نے فرمایا وہ جو دور گھر نظر آ رہے ہیں وہاں جا کر پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے. اچھا جب حضرت وہاں گئے اور انہیں پتا چلا کہ حسین کا قافلہ ہے، تو پھر وہاں سے لوگ نکل کے امام حسین کی زیارت کرنے آنے لگے. نبی کا نواسہ گزر رہا ہے ہماری آبادی سے، ہماری آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے. تو بڑے بڑے لوگ مجمع لگ گیا. تو ان میں جو ضعیف لوگ تھے امام نے فرمایا انہیں قریب بلاؤ. تو ضعیف لوگوں سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو ایک نے کہا حسین ابن علی، اسے نینوا کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام؟
تو ایک اور بزرگ نے فرمایا اسے غازریہ کہتے ہیں. امام کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کوئی اور نام؟ تو ایک اور نے کہا اسے ماریہ کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی 10 سے زیادہ نام بتائے گئے، مگر امام یہی کہتے رہے کوئی اور نام، کوئی اور نام. تو دور ایک بزرگ کو دیکھا جو دور سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. امام نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو امام کی طرف وہ آنے لگے تو امام بھی کچھ آگے بڑھے. امام نے ان سے فرمایا کہ آپ اس زمین کا نام بتا سکتے ہیں؟ تو امام تو پوچھ رہے تھے اس زمین کا نام کیا ہے، وہ کہنے لگے حسین آگے چلے جائیے، آپ آگے چلے جائیے. تو امام نے فرمایا میں سواریاں بدل رہا ہوں، میری سواریاں مجھے سواری نہیں دے رہی ہیں، میرے گھوڑے مجھے سواری نہیں دے رہے، مجھے اتنا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا حسین جو بھی اس زمین پہ رکا ہے نا اسے تکلیف ہوئی ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک لوگوں کو یہاں تکلیفیں ہوئی ہیں، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں. امام نے فرمایا آپ اس زمین کا نام بتائیں. کہنے لگا کرب و بلا. امام نے فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں کربلا کی تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. فرمایا عباس یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے میرے بابا نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا، یہی تو وہ زمین ہے جس کا میں بچپن سے انتظار کر رہا ہوں. یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ بتایا گیا فلاں کی ملکیت میں. امام نے پیسے ادا کیے، زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد اسی قبیلے کو زمین واپس کی، لکھ کر دی، یعنی زمین کی قیمت بھی ادا کی اور پھر امام نے انہیں ہبہ کر دیا. حوالے میں لکھا یہ زمین تمہاری، پیسے بھی تمہارے، میں نے زمین کی ملکیت تمہیں مال پیسے بھی دے دیے، رقم بھی دے دی اور زمین کی ملکیت بھی تمہیں دے رہا ہوں 3 شرطوں پر. بس یہ 3 شرطیں مجھ سے سن لیجئے آپ اور مجھے آج کی مجلس میں اجازت دے دیجئے. امام نے فرمایا 3 شرطوں پر میں تم ہی کو یہ زمین واپس دے رہا ہوں. پہلی شرط تو یہ میرا جنازہ دفنا دینا. یہ میرا لاشا چھوڑ کے جائیں گے، تم میرا لاشا دفنا دینا. اور اگر تمہیں ڈر لگے کہ اگر تم نے مجھے دفنایا تو یہ یزیدی کارندے آ کر تمہیں سزا دیں گے، تو پھر تم اپنی عورتوں سے کہنا. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، امام حسین نے اپنی تحریک میں خواتین کو بڑا مقام دیا ہے. بہن زینب کو بھی لے کر آئے ہیں. فرمایا پھر اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا کہ وہ آ کر مجھے دفنا دیں. پھر فرمایا اگر تمہارے گھر کی خواتین بھی گھبرا رہی ہوں تو پھر بچوں سے کہنا کہ وہ ایک ایک مٹھی خاک اٹھائیں اور میرے لاشے کو چھپا دیں، خاک میں دفن کر دیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرا لاشا دفنا دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمین پہ ہل نہ چلانا، اس زمین پہ کاشتکاری نہ کرنا، اس زمین پر فصلیں نہ لگانا. تم رہو گھر بناؤ مگر اس زمین پہ کاشت مت کرنا. میں تو نہیں سمجھا اس بات کو سوائے ایک نقطے کے. مجھے تو یہ بات ایسے سمجھ میں آئی کہ اگر یہاں ہل چلے گا تو کہیں کسی شہید کا بدن باہر نہ آ جائے، کہیں کسی شہید کا عضو بدن باہر نہ آ جائے، کہیں کسی شہید کی بے حرمتی نہ ہو جائے. یہاں ہل نہ چلانا. اور تیسری شرط یہ لگائی کہ کچھ مدت کے بعد سے 1 سال کے بعد ہوا، کربلا کے واقعے کے 1 سال کے بعد ایسا ہوا اور آج تک ایسا ہے. فرمایا کچھ مدت کے بعد میری قبر کی زیارت کرنے دور دور کے لوگ آئیں گے. دور دور کے لوگ. اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کرے. میرے مسیحی برادران بھی مجلس میں بیٹھے ہیں. عراق کے، ایران کے، لبنان، بحرین کے مسیحی حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں، صلیب ہاتھ میں اٹھا کر جاتے ہیں اور امام کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا آپ کو سلام، حضرت مریم کا آپ کو سلام. فرمایا دور دور سے لوگ آئیں گے، میری قبر کی زیارت کرنے آئیں گے.
انہیں 3 دن مہمان رکھنا، میرے زواروں کو تکلیف نہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا حسین یا حسین۔